اب ہم بات کریں گے ہندوستان کے جزائر یعنی آئس لینڈ کے بارے میں۔ ہندوستان میں دو بڑے جزیرہ گروہ پائے جاتے ہیں۔ پہلا گروہ انڈمان اور نکوبار جزائر ہے جو خلیج بنگال میں واقع ہیں، اور دوسرا گروہ لکشادیپ جزائر ہے جو بحر عرب میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈمان اور نکوبار کی۔ یہ جزائر دراصل سمندر کے اندر ابھری ہوئی پہاڑی سلسلوں کی چوٹیوں پر مشتمل ہے، جو میانمار کے پہاڑی سلسلے ارکان یاما کا ہی حصہ سمجھی جاتی ہے۔ یہاں چھوٹے بڑے درجنوں جزائر شامل ہیں۔ ان جزائر میں قدرتی خوبصورتی، گھنے جنگلات اور نایاب قسم کے جانور بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ان جزائر کی ایک خاص پہچان نکوباری کبوتر بھی ہے، جو دنیا کے ایک منفرد اور خوبصورت پرندوں کی نسل ہے۔ اس کے رنگ برنگے پروں کی چمک اسے انڈمان اور نکوبار کی قدرتی شان بناتی ہے، اور یہ صرف چند خاص علاقوں میں ہی پائی جاتی ہے، اسی لیے اسے ان جزائر کی علامت بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کا سب سے جنوبی نقطہ اندرا پوائنٹ بھی نکوبار جزائر میں ہے، جو 2004 کے سونامی میں جزوی طور پر متاثر ہوا تھا۔ اس کے باوجود ان جزائر کی قدرتی اہمیت، دفاعی حیثیت اور جغرافیائی مقام بہت مضبوط ہے۔ ذکر کرتے ہیں لکشادیپ جزائر کا۔ لکشادیپ چھوٹے چھوٹے مرجانی جزائر پر مشتمل ہے۔ یہ مکمل طور پر مرجان کی چٹانوں سے بنا ہوا جزیرہ گروہ ہے۔ یہاں پانی شفاف، ساحل سفید اور سمندری حیات انتہائی دلکش ہے۔ لکشادیپ کا کل زمینی رقبہ صرف 32 مربع کلومیٹر ہے، لیکن قدرتی حیاتیاتی دولت کے لحاظ سے یہ جگہ بہت مالا مال ہے۔ انڈمان، نکوبار اور لکشادیپ یہ تینوں مل کر ہندوستان کے سمندری حصے کو طاقت، قدرتی خوبصورتی، سیاحت اور جنگلاتی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ان جزائر کی وجہ سے ہی ہندوستان کی سمندری سرحدیں نہایت مضبوط مانی جاتی ہیں۔ مختصراً، ہندوستان کی یہ جزائر اپنی حیاتیاتی تنوع، نایاب جانوروں اور پرندوں، خاص طور پر نکوباری کبوتر، مرجانی چٹانوں اور قدرتی اہمیت کے باعث سے ہمارے ملک کا انمول حصہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا جزائر کا موضوع مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح 10ویں جماعت کا پہلا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور اب ہم دوسرے سبق ترقی کے تصورات کی جانب بڑھیں گے۔ اس طرح ہمارا تعلیمی سفر ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔